the wail of his slave and shown him how he handles his affairs for him and how Allah is more keen for his benefit, his heart would have melted out of love for him. اور یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, آگے کہتے ہیں کہ his heart would have been torn to pieces out of thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, if the pains of this world tire you, do not grieve, for it may be that Allah wishes to hear your voice by the way of dua. So pour out your desires into prostrations and forget about it, and know that verily Allah does not forget it. سبحان اللہ, amazing. لیکن یہ تو اللہ کے رب ہونے کی, یہ اللہ کے رب ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے نا. اللہ نے آزمائش کرنی ہے اور اس کو آپ ڈسپلنری لو کہہ لیں, یا جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے سورہ بقرہ میں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, یہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں بہت محبت ہو, وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہت بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو یہ لیپ آف فیتھ کبھی کبھی جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا, یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے آپ اپنے ٹین ایج میں جا کے اپنے آپ کو کیا ایڈوائز کریں گے, میں ایڈوائز تو کر دوں گا لیکن مجھے پتہ ہے وہ تب سمجھ نہیں آتی, وہ بات اب سمجھ میں آتی, تو اس لیے یہ چیز انٹرنلائز کر لینی چاہیے ہمیں. اشفاق احمد صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مدت گزرنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو تم چاہتے تھے نا, اگر اللہ وہ تمہیں دے دیتا تو تم ڈوب جاتے. سبحان اللہ. تو جس طرح ذیشان بھائی نے کہا, اللہ تعالیٰ نوز. یہ میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بھائی میرے پاس آئے, کہتے کہ مجھے کو پسند تھا اسے 10 سال پہلے, اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مطلب وہاں پہ معاملہ بنانے کی. تو اب 10 سال بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں سمجھ انہیں کیسے آئی, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. کہتے ہیں مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بعد میں جا کے انسان, اور کئی پردے جیسے آپ نے کہا نا وہ تو کھلیں گے قیامت والے دن, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھ یہاں پہ میری مدد کیسے آئی. ایکچولی یو ور لوکنگ فار سائنس فرام می اینڈ سائنس کیم, بٹ شاید ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم نا آسانی کو بھی انٹرپریٹ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ آسانی ہے, بس یہی آنی چاہیے, حالانکہ کتنی زیادہ دیر از سو مچ آن دی ادر سائڈ آف دا ونڈو. اللہ, میں آپ کو بتاؤں بھائیوں, میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن ہے, یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے. صحیح بات. کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے, کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا, دولت بہت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عزت بہت دی ہوئی ہے. کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے تو اولاد سے بہت کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. کئی لوگ ہیں انہیں صحت بڑی اچھی دی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ سسٹم بہت اچھا دیا ہوا ہے, ان کو ریلیٹیوز بہت اچھے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرام ایوری ویئر. ابھی بلکہ ایک اور بھائی, ان کو دعا بھی کیجیے گا, OCD کی شکایت کی انہوں نے, تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں اتنی نعمتیں, میں نے خود انہیں نعمتیں گنائی ان کی لائف میں, کہ آپ خود بتائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کیسے چلیں آپ کے ساتھ. انہوں نے خود بتایا, کہتے سبحان اللہ, میں جب آیا یہاں پہ پڑھنے دوسرے ملک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میری خالہ کے گھر میں رہا, بہت اچھا ٹریٹ کیا, انہوں نے بہت میرا خیال رکھا. پھر میرے پیرنٹس نے آج تک کوئی کمی نہیں ایسی جو میری پوری نہ کی ہو, مجھے پیسے دیے, بہت اچھا میں پڑھ گیا, میری نوکری ہے ماشاءاللہ, بچے ہیں, یہ وہ. تو میں نے کہا اس کے بدلے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ اللہ لے رہا ہے OCD کے تھرو آپ کا, تو کیا ہے, واٹس رانگ ود اٹ. اور وہ حبشی خاتون دیکھیں نا, کیا اس کا توکل تھا, کیا لیول تھا. اللہ کے نبی نے جب کہا کیا نہ تمہیں میں بتاؤں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, جو رکیا نہیں جس نے پھر کروایا, لیکن اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میں برہنہ نہ ہوں. تو دیکھیں نا اس سے کیا سبق ملتا ہے, ایکسیپٹنس. اگر اتنا کچھ دیا اور تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ایکسیپٹ اٹ. سبحان اللہ. تو بہرحال دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.